یہ آپ نے ایسی بات کہہ دی کہ باعث تو ان کے کتاب پوری کے اندر بھی موجود ہے، صرف انتصاب میں نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان اسٹیج و معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر شیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تہدار اور فلسفیانہ کتاب کے اوپر یہ تقریب کا انعقاد کر کے ہمیں مجبور کیا کہ ہم اس کتاب کو بالاستیاب پڑھیں۔ عام طور پر اس طرح کی جو کتابیں ہوتی ہیں آدمی انہیں سلیکٹ تو کر کے رکھ لیتا ہے پڑھنے کے لیے، اپنا تجسس کے لیے، لیکن وہ جس طرح کا انہماک مانگتی ہیں وہ دستیاب نہیں ہوتا اور یہ التوا میں پڑا رہتا ہے مسئلہ۔ تو ان فنکشن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کتاب بندہ بالاستیاب پڑھ لیتا ہے کہ بات کرنی ہے۔ تو یہ ایک ایڈیشنل فائدہ ہے جو بات کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے کہ ایک پرمغز کتاب کا وہ مطالعہ توجہ سے کر لیتا۔ تو یہ تو ایک ان کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ موقع ملا۔ اب مجھے تو آج ان کے ساتھ فنکشن ہے اقبال آفاقی کے ساتھ، تو میں فوراً پہنچ گیا ہوں سن 1967 میں، جب میں نے سوشیالوجی میں داخلہ لیا اور انہوں نے فلسفی میں داخلہ لیا پنجاب یونیورسٹی میں۔ تو ہم لوگوں نے ایک زندہ لوگ کے نام سے ایک تنظیم بنائی وہاں، اور اس میں ہم تبادلہ خیال کرتے تھے۔ نئے لوگ، جی نئے لوگ کے نام، سوری، بعد میں نے پھر زندہ لوگ ایک اور، تو نئے لوگ کے نام سے بنائی۔ تو اس میں سائیکالوجی کے کچھ اسٹوڈنٹ تھے، کچھ اپنا فلسفی کے اسٹوڈنٹ تھے، میں سوشیالوجی میں تھا، لٹریچر کے کچھ آدمی تھے۔ موٹے موٹے 4-5 نام میں آپ کو لے دیتا ہوں: شاہ محمود ندیم، فہیم جوزی، اور منظور اعجاز، اور امتیاز عالم، اور سجاد میر، ٹھیک ہے، تو ہارون رشید، تو یہ لوگ۔ تو میں ہاسٹل نمبر 2 میں رہتا تھا، یہ ہاسٹل نمبر 3 میں رہتے تھے۔ تو یہ محنتی بہت تھے، تو گلوکوز کا انہوں نے ڈبہ رکھا ہوتا تھا، تو گرمیوں میں وہ پیتے رہتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے، اور میں اکثر چلا جاتا تھا اور اس میں سے ان کا گلوکوز اینٹی کرتا تھا۔ تو آپ میرا شکریہ ادا کریں، اگر میں نے ان کا گلوکوز کم نہ کیا ہوتا تو 18 کی بجائے آپ کو 30 کتابیں پڑھنی پڑتی۔ تو وہ نئے لوگ جو تھا اس میں ہم یعنی سمجھ لیں کہ بالکل نوزائیدہ قسم کے تھنکرز جو تھے وہ اوریجنل تھنکنگ کے ساتھ سامنے آتے تھے اور بات کرتے تھے۔ ہم نے ایک ٹاپک رکھا جس پر قسطوار بہت ساری بحثیں ہوئیں۔ وہ ٹاپک تھا 20ویں صدی کے انسان کا المیہ۔ تو میں نے بھی ایک مضمون لکھا، انہوں نے بھی لکھا، جوزی نے بھی لکھا، ہارون رشید نے بھی لکھا۔ تو ایک طرح سے ایک تحرک تھا، اور وہاں ہمارے پاس آیا کرتے تھے افتخار جالب اور عزیز الحق اور عزیز الدین، یہ ہمیں مارکسزم پڑھاتے تھے، بتاتے تھے، سمجھایا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ میں نے پس منظر بتانے کی کوشش کی۔ تو دوسرا جو کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ جیسے بہت سارے مذہبی لوگوں کا مذہب کچھ نہیں بگاڑتا، اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو سبجیکٹ پڑھتے ہیں وہ سبجیکٹ ان کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ یعنی اگر کسی نے فلسفی پڑھی ہوئی ہے تو کچھ فلسفے نے ان کا نہیں بگاڑا ہوتا، کیونکہ اس کے بعد کبھی ان کی زندگی میں ان کے کسی گفتگو سے اور کسی اور عمل سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کوئی فلسفی کبھی انہوں نے پڑھی ہو۔ اسی طرح لٹریچر کے بے شمار لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو ہر ڈسپلن میں سے چند ایک نکلتے ہیں، جن کا وہ ڈسپلن، جن کا سبجیکٹ بن جاتا ہے فار لائف لانگ، اور اس کے حوالے سے وہ زندگی میں سوچتے ہیں، معنی تلاش کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو یہ اقبال آفاقی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں۔ پھر یہ بھی ایک بات ہوئی کہ
وہ فلسفیانہ تحریر کا دو طریقہ لکھنے کا ہے. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسے معروضی ہونا چاہیے جس میں اصطلاحاتی زبان ہوتی ہے اور آبجیکٹیوٹی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. دوسرا طریقہ ویلڈ گران والا ہے کہ ذرا اسے دلچسپ بنا کر پیش کریں. اچھا، اس دلچسپی میں جب یہ خاص طور پر پڑھا کرتا تھا وزیر آغا کی تحریریں، تو مجھے وہاں بھی، چونکہ تھوڑا سا میرا تعلق بھی فلاسفی کے ساتھ رہا، تو مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ جہاں کہیں بات کو وہ فگوریٹو لینگویج میں کرتے ہیں، تشبیہاتی زبان میں کرتے ہیں، تو وہاں اصل میں اپنا ٹلٹ آف مائنڈ جو ہے اسے ایکسپورٹ دے جاتے ہیں، ادبی زبان کی ایکسپورٹ دے جاتے ہیں اسے، کیونکہ وہ شاید آبجیکٹو لینگویج میں وہ بات کہنا اتنا ممکن نہیں ہوتا. اور لٹریچر کی گنجائش بھی اس لیے بنتی ہے کہ بہت ساری باتیں جو آبجیکٹو لینگویج میں نہیں کی جا سکتی، وہ امیج میں، تمثیل میں، استعارے میں اور علامت میں شاعر ادیب کر جاتا. تو اس اعتبار سے تو فلسفے اور لٹریچر کی آمیخت جو ہے یہ ایک خوش آئند بات ہے، لیکن اس میں وہ خدشہ بھی رہتا ہے کہ جو لٹریچر کی تشبیہاتی زبان ہے وہ کہیں آپ سے فلسفیانہ آبجیکٹیوٹی کا کم کروا دے، اس کا بھی خطرہ رہتا. تو اگر لکھنے والے کو یہ پتہ ہے کہ اس نے اپنی آبجیکٹیو انسائٹ کو لے کر آگے چلنا ہے، تو پھر تو یہ جو ادبی زبان ہے یہ ایک ایڈیشنل کام کرتی ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ آپ کی دلچسپی اور آپ کا انہماک جو ہے وہ قائم رکھتی ہے. تو یہ تو ایک پازیٹیو کام ہے. لیکن اس میں جو میں نے دوسری بات کہی کہ اس کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور ایسا ہوتا رہتا. اب یہ جو ان کی کتاب ہے، ان میں مضامین ہیں جنہوں نے مختلف موقعوں پر لکھے ہوئے ہیں، انہیں اکٹھا کر دیا ہے. اس کے دو حصے ہیں، ایک تو پیور فلسافیکل تھنکنگ کے حصے ہیں اور اس سے آپ کو تھوڑا بہت ایک فلسفیانہ فکریات کے ارتقاء کا ایک سفر جو ہے مل جاتا ہے تاریخ میں جو اب تک انسان نے کیا ہے. اور دوسرا ہے لٹریچر اور فلسفی کے تال میل کا. یہ بڑی اچھی باتیں اس حوالے سے روش ندیم صاحب نے کی ہیں کہ بڑا گہرا تعلق ہے فلسفے کا اور لٹریچر کا. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ لٹریچر فلسفے سے آگے جاتا، اس لیے کہ فلسفے کا جو متن ہوتا ہے وہ اپنی آبجیکٹیوٹی کی وجہ سے اپنے زمانے میں اپنا رول ادا کر کے آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتا. اس کے بعد فلسفے کا نیا متن آتا ہے سامنے. مگر لٹریچر جو ہے اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ری انٹرپریٹ ہوتا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا روم کی مثنوی ہے، وہ آج بھی بیسٹ سیلر بنی ہوئی ہے. تو یہ کریٹو متن ہے، تو کریٹو متن کی یہ خصوصیت ہوتی ہے. پھر دوسری میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ فلسفہ پابند ہے کہ وہ آبجیکٹیوٹی کو ملحوظ خاطر رکھے. تو اب ظاہر ہے کہ اس سانچے میں، آبجیکٹیوٹی کے سانچے میں سارا کنٹینٹ نہیں آ سکتا حقیقت کا، تو وہ لٹریچر لاتا ہے اس کو گرفت میں لاتا ہے. تو ایک طرح سے جو تخلیقات ہوتی ہیں وہ فکریات کی رہنما ہوتی ہیں. وہ آئندہ فکر نے جس طرف جانا ہوتا ہے وہ چیزیں سامنے لاتی ہیں. تو ان کا لٹریچر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا. شروع میں افسانے لکھتے رہے اور جملے پر تو انہیں ایسی گرفت تھی شروع دن سے. میں ان کو مثال کے طور پر آپ کو ان کا ایک افسانے کا جملہ سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ دور درختوں کے جھنڈ میں سے نظر آتی ہوئی کشتی کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص کے دائیں کندھے پر بیٹھی فاختہ کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا. اب یہ دیکھیں، یہ جملہ یہ اپنی طالب علمی کے زمانے میں لکھتے.
تو ایسے شخص سے تو ہمیں اسی وقت بھی خوف آتا تھا، تو آگے چل کے انہوں نے پھر ثابت کیا۔ اب میں تھوڑا سا جناب ان کی نام نے جو یاد کیا وہ بھی دیکھو یہ تو اس کی اثر ہے نا، اثر آفرینی کی وجہ سے۔ اب جناب اس کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے جیسے کہ ابھی کچھ دوستوں نے بات بھی کی، زیادہ تر تفہیمی انداز رکھا ہے، اس میں سمجھاتے ہیں کہ کس نے کیا کہا ہے اور اب تک کیا کہا گیا ہے، لیکن کچھ مضامین میں انہوں نے اپنا محاکمہ کاری کی ہے۔ اس میں دریدہ والا مضمون ہے، اس میں شمس الرحمان فاروقی والا مضمون ہے، اور اقبال کے حوالے سے جو انہوں نے مضمون لکھا ہے اس میں سارے مضمون میں یہ بتایا ہے کہ اقبال کے افکار کیا ہیں، ان کے مطابق جو انہوں نے جیسے اقبال کو سمجھا کہ یہ علامہ اقبال کے افکار ہیں، یہ ریاست کے بارے میں ہیں، یہ خودی کے بارے میں ہیں، یہ انسان کے بارے میں ہیں، یہ معاشرے کے بارے میں ہیں۔ اور آخر پر ان کو شاید کتاب مرتب کرتے وقت یہ خیال آیا کہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ میں شاید ان سارے خیالات کو کی تصدیق کر رہا ہوں یا تائید کر رہا ہوں، تو انہوں نے ایک نوٹ دے دیا آخر پر۔ انہوں نے اس مضمون کے آخر پر ایک نوٹ دے دیا جو الگ سے دیا ہوا ہے۔ وہ نوٹ انہوں نے یہ دے دیا کہ یہ ذرا قبل یعنی پہلے وقت کے خیالات ہیں، پچھلی صدی کے، اور اب ہر چیز جو ہے بہت آگے نکل چکی ہے، یعنی ایک سویپنگ انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ وہاں دے دی۔ حالانکہ ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اقبال نے تو خود کہا ہے، اچھا پھر یہ جملہ بھی انہوں نے لکھا اقبال کا کہ اقبال خود کہتا ہے کہ بھئی یہ آغاز ہے تو فکر ایک جگہ پر رکتی نہیں ہے۔ تو اصل میں ہم یہ تقاضا کرتے تھے کہ یہ وہاں کچھ بتاتے کہ اقبال کا فلاں کنسیپٹ جو ہے اس میں یہ ادھورا پن ہے، فلاں میں یہ جو ہے اس کی مکمل نفی ہو چکی ہوئی ہے، اور آگے یہ رہنما بنتا ہے یا نہیں بنتا وغیرہ۔ یہ بالکل اسی کو کہتے ہیں فکری پروسیس جو ہوتا ہے، عمل جو ہوتا ہے کہ آپ کہیں اختلاف کرتے ہیں، کہیں اتفاق کرتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طریقے سے یہ جو شمس الرحمان فاروقی پر ان کا مضمون ہے اس میں قدم قدم پر لکھ تو شمس الرحمان فاروقی پر رہے ہیں، لیکن قدم قدم پر جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کی محبت ہے وہ بار بار جھلکتی ہے اور سامنے آتی۔ تو لگتا ہے کہ جیسے ہمارا تھنکر اور ہمارا فلاسفر جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا وہ ادبی مارکیٹ، اس پر ایک پوری کتاب بھی لکھی گئی ہوئی ہے کہ جیسے اس کا شکار ہو گیا ہے وزیر اعلیٰ کی محبت۔ اچھا، وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی یہ پرابلم تھا کہ مجھے ہمیشہ، میں یہاں اپنی ایک بات ذرا تھوڑا سا فٹ نوٹ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ وہ آدمی اور رائٹر اچھے لگتے ہیں جو اپنی اوریجنل تھنکنگ سے مطالعہ کرتے ہیں، چاہے ایسٹ کا مطالعہ کریں چاہے ویسٹ کا مطالعہ کریں، لیکن اپنا کوئی محاکمہ ساتھ دیں۔ بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے، یہاں ساقی نہیں پیدا وہاں بے ذوق ہے صحبا، تو پتہ چلتا ہے بندہ اپنی کوئی آؤٹ لک دے رہا۔ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ تو دیکھیں آدمی نے اپنی بساط کے مطابق کرنا ہوتا ہے، ضروری نہیں کسی شخص کا کہا ہوا حرف آخر نہیں ہوتا، لیکن یہ ضروری ہے۔ اب جیسا کہ میں نے کہا کہ وہاں مجھے یاد آ گیا وزیر اعلیٰ صاحب کے بارے میں یہ کہنے لگا تھا میں کہ وہ بھی تفہیمی کرتے رہے زیادہ کام ساری عمر، بڑا فیسینیٹ ہو جاتے تھے ایک دم، جو ویسٹ سے کوئی تھیوری پڑھتے تھے تو آئندہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ آئندہ 4 5 6 سال کے لیے ہم نے اسی کی روشنی میں ان کے مضامین دیکھنے، اور وہی ہوتا تھا۔ آخری عمر میں جا کے انہوں نے کنسولیڈیٹ کرنا شروع کیا اپنے آپ کو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جن دنوں وہ جغرافیائی جبریت کے کنسیپٹ میں کہ گرفتار تھے، جغرافیکل ڈٹرمنزم کے، تو یہاں اسلام آباد میں ایک مذاکرہ ہوا کلچر پر، تو اس میں ان کا پینل بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا جی کچھ سوال وال بھی کریں۔ تو آغا صاحب نے وہ مضمون پڑھا جو ایک مشہور کنسیپٹ ہے 80 کا، کہ جناب یہ جو جغرافیہ ہے اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ خود توحید کا جو تصور ہے یہ صحرا میں پیدا ہوا،
کہ صحرا کی جو زندگی ہوتی ہے، اوپر آسمان ہے، نیچے ایک ہی طرح کا چاروں طرف نوا ہے۔ تو میں نے وہاں یہ سوال اٹھایا، میں نے کہا جی اگر یہ توحید کا تصور پیداوار صحرائی جغرافیہ کی ہے تو یہ پہاڑی نواح میں کیسے انٹرنلائز ہو گیا کنسیپٹ؟ ان کی تو سائیکی کی اس کے لیے ایکسیپٹیو ہی نہیں تھی۔ جو سائیکی جغرافیکل اعتبار سے ایکسیپٹیو نہیں ہے، اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں وہ کیسے اتر جاتا؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان کی وجودی ضرورت ہے کوئی، کہ چاہے میدانی علاقہ ہے، چاہے سبز و شاداب علاقہ ہے، چاہے پہاڑی علاقہ ہے، وہاں ایک چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ تو انہوں نے اپریشیٹ کیا، یہ مطلب میں ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کو سوال کو اپریشیٹ کیا۔ تو اب جناب اسی طریقے سے اقبال آفاقی صاحب نے علامہ اقبال کے لیکچرز کے حوالے سے کچھ باتیں کی، اور خاص طور پر انہوں نے کہا جی کلچر کو اقبال نے بہت غلط معنوں میں استعمال کیا ہے، کلچر کی اصطلاح کو۔ اور پھر آگے آ کے ہم نے دیکھا کہ خود اقبال آفاقی صاحب نے آگے آ کے کلچر کو انہی معنوں میں کئی جگہوں پر استعمال کیا۔ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ کلچر کا لفظ جو ہے یہ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کوئی بھی رائٹر جب لکھ رہا ہے تو اس کی تحریر کے اندر سے کلچر کی کانوٹیشن کیا نکلتی ہے، اس کی روشنی میں آپ کلچر کو دیکھیں گے، اس سے ایک ڈیفائن ہوتا ہے کلچر۔ ادروائز میں آپ کو یہ عرض کروں کہ کلچر ہمیشہ کسی نہ کسی دائرے میں ڈسکس ہوگا۔ بڑی خوبصورت بات کی تھی ٹی ایس ایلیٹ نے، اس نے کہا جی پوری دنیا کا بھی ایک آفاقی کلچر ہم دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جنرلائز شکل میں، اور دوسری سطح میں تفریطی صورت میں یہ ہے کہ ہر فرد کا بھی اپنا ایک یونیک کلچر ہو سکتا۔ دونوں باتیں درست ہیں۔ اب اس میں دیکھیں درمیان میں کتنے دائرے آتے ہیں۔ آپ پورے ایشیا کا ایک کلچر کہہ سکتے ہیں، آپ پورے بر صغیر کا ایک کلچر کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے تو پاکستان بنایا ہی یہ کہ بھی ہمارا کلچر الگ ہے، تو ہم نے دو بڑے کلچرز کی نشاندہی کی، ایک ہند اسلامی تہذیبی کلچر ہے، ایک جناب دوسرا کلچر ہے۔ اب اس کے اندر بھی آپ آ جائیں، آپ اگر کلچر کو چھوٹے دائروں میں دیکھنا شروع کریں تو بالکل موجود ہے، سرائکی کلچر موجود ہے، سندھی کلچر موجود ہے، یہ سب حقیقتیں ہیں۔ تو گویا کلچر کو کس دائرے میں آپ ڈسکس کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور انہوں نے بات کی جس کے ساتھ خاصا اختلاف کیا جا سکتا ہے، وہ بات انہوں نے یہ کی کہ کلچر جو ہے وہ صرف وہی ہے جو بے ساختہ طور پر سامنے آتی ہیں چیزیں، اور اپنی ایک روانی میں اس میں انٹینشن، ارادہ یا کلٹیویٹ کرنا خود وہ شامل نہیں ہے، حالانکہ کلچر کے اندر خود یہ لفظ شامل ہے کلٹیویٹ کرنے کا۔ تو اس میں آپ بڑی آسانی سے یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا ہے۔ وہ ڈیفینیشن، مکمل ڈیفینیشن کی، مجھے اس وقت ٹائلر تھا یا کون تھا جس کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ ہر چیز کلچر کے اندر، جو بھی انسان سے متعلق چیز ہے وہ کلچر کے اندر۔ تو اب بہت آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں کلچر کی دو پہلو تو بہت نمایاں ہے نا، ایک اس کا اوورٹ پہلو ہے، ایک اس کا کورٹ پہلو ہے۔ اوورٹ پہلو ہے سامنے کی نظر آنے والی آپ کی روایتیں ہیں، آپ کی چیزیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اردو میں 3 لفظ ہیں، ثقافت، تہذیب اور تمدن۔ انگریزی میں 2 لفظ ہیں، کلچر اور سویلائزیشن۔ اب سویلائزیشن کلچر کی وہ ڈیولپڈ شکل ہے جہاں آ کے یعنی بہت بڑا انفراسٹرکچر بنتا ہے، انڈسٹری آتی ہے، ادارے بنتے ہیں، تو وہ ہے۔ اب اردو میں تمدن میں وہ پہلو ڈسکس ہو جاتا ہے جو سویلائزیشن کا کنکریٹ پہلو ہے، اور دوسرا تہذیب میں وہ جو انر پہلو ہے جس میں آپ کے عقائد آ جاتے ہیں، آپ کے خواب آ جاتے ہیں، آپ کی اساطیر آ جاتی ہیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔
اب ثقافت میں عام طور پر جب ڈھیلے ڈالے ہم معنی لیتے ہیں تو وہ سامنے کی نظر آنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اور جب ہم کلچر کہتے ہیں تو اس میں کورڈ پہلو بھی ثقافت کا جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سویلائزیشن کلچر کے بغیر نہیں ہو سکتی، مگر کلچر یا ثقافت سویلائزیشن کے بغیر ہو سکتا، کیونکہ جہاں بھی انسان بیٹھیں گے اکٹھے ہوں گے وہاں ایک کلچر بن جائے، حتیٰ کہ جو مؤثر انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں اور اپنی محفلیں اٹینڈ کرنے والوں پر ایک کلچر طاری کر دیتے ہیں۔ آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں فیض صاحب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کا ایک ان کی محفلوں کا ایک کلچر بن جاتا ہے۔ ہم نے پاکستان بنانے کے بعد کلچر کا اتنے اپنی وہ کیا کہتے ہیں ہم نے پہلو نئے بنائے ہیں، قدریں نئی بنائی ہیں جتنی حد نہیں۔ تو ایک تو یہ، دوسرا اس پر بھی ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ اپنے آفاقی صاحب نے پوسٹ ماڈرنزم کو اس طریقے سے یہاں ڈیفائن کیا اس کتاب میں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی استعمار مخالف چیز ہے، حالانکہ بالکل اس کے الٹ بات ہے۔ یعنی قومی سطح کی وابستگیوں کی بجائے انتہائی محدود دائرے کی وابستگیوں تک آپ کو لے آنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مزاحمت کے اس پوٹینشیل کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں جو نیشنلزم کی شکل میں بن سکتا ہے سامراج کے خلاف۔ ایک دوسرا، جب معنی کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ کہیں اس کا تعین ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو اس میں دو پہلو پیدا ہوتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو علم کا کام ہے وہ ہے آپ کی روشنی میں اضافہ کرنا، آپ کی ایمبیگوٹی میں سے آپ کو روشن پہلو دکھانا اور بے معنویت میں سے معنی نکالنا۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج ایک معنی جو ہے وہ کل کو اور ہو سکتا ہے، ایک ہی شعر کے معنی بدلتے رہتے ہیں، تو یہ تو بہت پہلے جانتے تھے ہمارے طرفیں رکھے ہے ایک سخن چار چار میر، بہت پہلے سے لوگ جانتے تھے یہ باتیں، کوئی نئی باتیں نہیں۔ لیکن جب کسی بات کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے منصوبے کے ساتھ تو پھر اس کی ٹائمنگ بھی دیکھنی چاہیے، سیاق و سباق بھی دیکھنا چاہیے، تناظر بھی دیکھنا چاہیے۔ تو جناب آپ کی تنقید سے کمٹمنٹ کا لفظ غائب ہو چکا ہے۔ یہ روش ندیم صاحب مجھ سے اگری کریں گے، آج سے 30-35 سال پہلے ہمارا کرٹک یہ پوچھتا تھا لکھنے والے سے کہ آپ کی کمٹمنٹ کیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ کمٹمنٹ جو ہے یہ شاونزم ہوتا ہے، یہ بھی پوسٹ ماڈرنزم کہتا ہے کہ اگر آپ نظریہ پسند ہو گئے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، ایک ہے چیزوں کی ماہیت ڈسکس کرنا، فلسفہ یہ کرتا، چیزوں کی ماہیت ڈسکس کرتا کہ ہے کیا۔ کریٹو بینگ کا پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو موجود زندگی ہے اس کے متبادل ایک اور زندگی، ایک اور کائنات تخلیق کرتا ہے۔ تو جب وہ ایک اور کائنات تخلیق کرتا ہے تو وہ اس کا چاہیے ہوتا ہے، ہاؤ آٹ ٹو بی، ہر تخلیق کار کا۔ تو وہ صرف واٹ از تک نہیں رہتا، آٹ ٹو بی تک جاتا ہے۔ تو لہٰذا پہلی تو بات یہ ہے کہ لٹریچر کے ساتھ یہ ایک زیادتی ہوگی، ایک کھلواڑ ہوگا کہ اگر ہم لٹریچر کو صرف ماہیت تک لے آئیں، چیزوں کی ماہیت سمجھنے تک۔ تو پوسٹ ماڈرنزم یہ کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے مہابیانیہ کوئی نہیں۔ اب مہابیانیہ آپ کو کھڑا کرتا ہے بھائی، پوری کائنات کے اندر کوئی نہ کوئی مہابیانیہ جو ایک معنی آپ کے لیے منکشف کرتا ہے، وہ آپ کو کھڑا کرتا ہے، وہی آپ سے مزاحمت کرواتا ہے۔ تو یہ دو بڑے جو مہابیانیہ تھے دنیا میں، کیا یہ ان کے خلاف محاذرائی نہیں ہے؟ ایک مارکسزم کا مہابیانیہ ہے، ایک
مذہب کا مابین، مذہب بھی سب کا نہیں. یہ بات ہمارے اپنے انٹلیکچوئلس کو بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پوری دنیا مذہب کے بارے میں فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ پرسنل مسئلہ ہے. کیوں کر چکی؟ کہ دنیا نے مسیحی پاپائیت کا تجربہ کیا مذہب کے نام پر. اور اقبال نے آپ کو کچھ 100 سال پہلے یہ سمجھایا کہ اسلام میں نہ کبھی پاپائیت تھی نہ ہو سکتی ہے. اب سامنے کی بات ہے، وہ سقراط تھا نا، تو وہ کہا کرتا تھا جی عورت کے دانت گننے ہیں کتنے ہوتے ہیں، تو وہ ڈیڈکٹیو لاجک کی طرح سے فرض کرتا تھا جی اس کے دانت ہوتے ہیں 50. پھر وہ ڈسکس کرتے کرتے کہتا تھا نہیں یہ تو غلط ثابت ہو گیا، چلیں فرض کرتے ہیں ہوتے ہیں 48. تو اسے کے بارے میں کہا جاتا ہے، کسی نے کہا یار اپنی بیوی کے دانت گن لو، یہ انڈکٹیو لاجک کا طریقہ استعمال کر لو، ذرا مشاہدہ کر لو. تو اسی طریقے سے میں انٹلیکچوئلس کو دعوت دیتا ہوں کہ ذرا مشاہدہ کریں کہ اسلامی تہذیبی جوہر جو ہے وہ اس وقت مارکسزم کے اور اشتراکیت کے توڑ پھوڑ کے بعد وہ دنیا میں کہاں کہاں استعمار کے خلاف مزاحمتی گواہی دے رہا ہے. یہ تو زمین پر ہو رہا ہے نا سارا کچھ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ناکام ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا، فلاں ہو گیا، گواہی تو ہے. پر اسلامی تہذیبی جوہر سے بادشاہت ختم کی گئی. آج غزہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں سرنڈر کر رہے بھائی، وہ نہیں سرنڈر کر رہے. میں بات اپنی ختم کرتا ہوں. صرف یہ توجہ دلانا میں چاہتا تھا کہ ہمیں ناقدانہ نگاہ سے، چاہے ایسٹ کا فلسفہ ہے چاہے ویسٹ کا فلسفہ ہے، اسے ناقدانہ نگاہ سے دیکھ کے پتہ چلے اقبال آفاقی کس نگاہ سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے. بہت بہت شکریہ.